ان 2 سالوں کے دوران جو میں نے چیز نوٹ کی ہے، افغانیوں کے دلوں میں پہلے بھی نفرت تو تھی، لیکن وہ کھلم کھلا اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، کیونکہ ملا عمر کے دور میں اگر کوئی پاکستانی کسی افغانی کے بارے میں شکایت کرتا تھا تو اس کو افغانی کو وہ کڑی سزا دیتے تھے۔ جب افغان باشندوں نے پاکستان سے نکلنے کے لیے ٹرکوں میں اپنا سامان لادا اور وہ نکل گئے، اب وہی ٹرک جن میں وہ یہاں سے بیٹھ کر گئے، اپنا سامان لے کر گئے، جب افغانستان پہنچے وہاں پر انہوں نے ٹرک ڈرائیوروں کو ذلیل کرنا شروع کیا، ان پر تشدد شروع کیا، اور کئی واقعات ایسے بھی رپورٹ ہوئے کہ انہوں نے ٹرک اور ڈرائیور کو یرغمال بنا لیا۔ ڈرائیوروں کو بھی غلیظ گالی دی جا رہی ہیں۔ پھر پاکستان کا جو وہ لگا ہوا ہے، جھنڈا لگا ہوا ہے، جو پاکستان کا پرچم لگا ہوا ہے، وہ گاڑیوں سے اتارا جا رہا ہے۔ تو یہی اپیل ہے میری حکومت وقت سے بھی، اگر آپ ان کو یہاں سے بے دخل کر رہے ہیں، یا تو ان کے ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے کہ ان کے ٹرانسپورٹ آئے اور یہاں سے اپنے آدمی اپنے گھر کا سامان جتنا بھی ہے وہ اپنے افراد کو لے کر جائیں۔ ٹھیک ہے، جائیں اپنے ملک کے، وہاں سے پاکستان کا ویزا لگائیں اور یہاں پہ آئیں، کام کریں، ہم نہیں روکتے، لیگل طریقے سے آئیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگیاں ابھی بھی برقرار ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشی صورتحال کو کیا نقصان پہنچا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ٹریڈ جاری تھی تو افغانیوں کی جانب سے کیا کیا ظلم کیے گئے ٹرانسپورٹ کے اوپر، ڈرائیورز کے اوپر، اور کون کون سے نقصان کیے گئے، آج یہ تفصیل سے جانیں گے۔ میرے ساتھ جاوید خان صاحب موجود ہیں جن کی جانب سے انکشافات بھی کچھ کیے گئے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ افغانیوں کے ساتھ جو معاشی تعلقات ہیں وہ کس طرح کے رہے۔ جاوید خان صاحب مجھے بتائیے گا کہ افغانیوں کے ساتھ ریلیشن کس طرح کے تھے، معاشی ریلیشن کس طرح کے تھے، ان کا جو کاروبار کا سٹائل تھا وہ کس طرح کا رہا ہے؟ یہ ریلیشن تو ہمارے بہت اچھے رہے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ ہم نے عرصہ 40-50 سال سے جو ہے نا ہمیں ان کو سینے سے لگائے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حکومتی معاملات ایسے ہیں کہ جس پہ ہمیں ان کو واپس ان کے حالات ٹھیک ہیں، ہم ان کو ابھی اپنے ملک میں جانا چاہیے، لیکن ہم نے جو گاڑیاں یہاں سے بھیجی ہوئی ہیں وہاں پہ کافی مہینوں جو ہے نا ان کو واپسی پہ ان کو لائنوں میں لگا کے ذلیل کر کے جو ہے نا واپس کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہماری چمن میں بھی ہمارے جو یونین کے دوست ہیں انہوں نے بڑے معاملات بھی کیے ان کے ساتھ، لیکن جو ہے نا وہ بالکل کسی طریقے سے بھی جو ہے نا وہ لائن پہ نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے وہی اپنی ہٹ درمی بنائی ہوئی ہے، مہینوں سے کھڑی ہیں گاڑیاں، جو خالی ہو گئی ہیں، تو وہ واپس آنے کے لیے ابھی ان کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو تھرو پراپر چینل آنے دیا جائے، جبکہ گاڑی خالی ہو گئی ہے۔ لیکن خالی پہ بھی جو معاملات آ رہے ہیں، جو مسائل درپیش آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈرائیوروں کو بھی غلیظ گالی دی جا رہی ہیں۔ پھر پاکستان کا جو وہ لگا ہوا ہے، جھنڈا لگا ہوا ہے، جو پاکستان کا پرچم لگا ہوا ہے، وہ گاڑیوں سے اتارا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ان کے جو سائڈ مرر ہیں، جو سائڈ شیشے ہیں، ان کو توڑا جا رہا ہے، ڈنڈے مار کے ڈرائیور کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے مسائل وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے نا ہماری ٹرانسپورٹ جو ہے نا اب بارڈر کے اس کراس جانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ وہ ایسا بیہیویئر استعمال ہو رہا ہے کہ بس وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ضلالت سے اچھا ہے کہ ہم جائیں نا۔ کیا ڈرائیورز کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے یا صرف گاڑیاں روکی گئی ہیں؟ گاڑیاں روکی ہیں، ڈرائیور بھی اس میں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈرائیوروں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ جو ٹرانسپورٹر اپنی گاڑیاں، ان کا سامان یا ان کے جو گھر کا سامان ہے جن کو ہم شفٹ کر رہے ہیں افغانستان میں، ان کو وہاں پہ واپسی پہ راستہ نہیں دیا جا رہا۔ وہاں پہ ان سے مطالبات بھی کیے ہیں کہ بھئی جو خالی گاڑیاں ان کو تو واپس لائیں۔ تو یہی اپیل ہے میری حکومت وقت سے بھی، اگر آپ ان کو یہاں سے بے دخل کر رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں اپنے ملک میں، لیکن یہ ہے یا تو ان کے ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے کہ ان کے ٹرانسپورٹ آئے اور یہاں سے اپنے آدمی اپنے گھر کا سامان جتنا بھی ہے وہ اپنے افراد کو لے کر جائیں۔ بارڈر تک ایسا معاملات ہونا چاہیے کہ جس طرح اور مال ہوتے ہیں کہ ہم بارڈر تک لے کر جاتے ہیں، بارڈر سے ان کی گاڑی آتی ہے، انٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنا مال وہ اٹھاتے ہیں، ان پہ ان لوڈ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ بارڈر کراس کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی نقصان نہ ہو، نہ جانی ہو نہ مالی ہمارے اوپر نہ آئے کوئی چیز اس طرح کی۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کراسنگ کا مال ہے، یہ افغانیوں کا گھر کا سامان ہے، ان کو کس طرح کراس کریں؟ وہاں سے ہم اس طرف انٹر ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان کے ساتھ ہمارے
معاملات ٹھیک چل رہے تھے. ابھی تو معاملات خراب ہیں. ابھی ہم کراسنگ کیسے گا, ہماری گاڑی کراس ہو ہی نہیں سکتی, دونوں طرف سے راستے بند ہیں, بارڈر بند ہیں. تو مشکلات تو ہیں, زیادہ مشکلات جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹر کو ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ماضی میں بھی کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہوں, جن میں افغانیوں نے اس طرح کیا ہو؟ آپ نے کافی دیر ان کے ساتھ جو معاشی لین دین بھی رہا ہے, پہلے بھی اس طرح کرتے رہے ہیں؟ جی پہلے تو اکا دکا کاروبار ہے, معاملات اس طرح ہوتا رہے ڈرائیوروں کے ساتھ, ہمارے گاڑیوں کے ساتھ. قانون ہو تو پھر اس پہ آدمی کو پالیسیاں ایسی ہوں جس پہ اوپر چلا جائے, لیکن پالیسی ہے کوئی نہیں بارڈر کی, جس وجہ سے مشکلات ٹرانسپورٹر کو زیادہ پیش آ رہی ہیں. ہماری گورنمنٹ کی طرف سے تو صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ آپ لیگل طریقے سے آئیں اور آ کے کاروبار کریں. ہمارے لوگ بھی باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, لازمی بات ہے, پاسپورٹ کے ویزے لگا کر جاتے ہیں, وہاں پہ کام کر رہے ہیں, لیگلی طور پہ جا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, جائیں اپنے ملک کے, وہاں سے پاکستان کا ویزا لگائیں اور یہاں پہ آئیں کام کریں, ہم نہیں روکتے, لیگل طریقے سے آئیں. ٹھیک ہے, ان لیگل طریقے بڑا ہو گیا, ہم نے ان کو سینے سے گالا 40-50 سال ہم نے لگایا ہوا ہے ان کو سینے سے. لیکن یہ ہے کہ جب ان کے ملک میں امن و امان آگے پر جائیں اپنے ملک میں, وہاں پہ کام کریں. اگر ان کا کام یہاں پہ ہے تو اپنا ویزا لگائیں, لیگلی طور پہ آئیں, تو ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر اس طرح ہوگا کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی تو ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے ان کی گفتگو سنی. سینئر کرائم رپورٹر اسرار خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. خان صاحب بتائیے گا کہ آپ نے گفتگو بھی سنی ہے, اور جو تعلقات آج کل چل رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے, اور معاملات آپ نے دیکھے ہیں, ٹرانسپورٹرز کو کافی نقصان ہو رہا ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں, اس کا حل کیا ہے, کس طریقے سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ طلحہ صاحب, اگر پاکستان اور افغانستان کے سیاسی اور تجارتی تعلقات کی بات کی جائے تو نشیب و فراز تو ہر دور میں آتے رہے. دونوں اطراف سے سیاسی اور تجارتی تعلقات کو خوب فروغ ملا. اب ان تمام تر ماضی کے معاملات بھی دیکھے جائیں اور موجودہ صورتحال بھی دیکھی جائے, اس وقت حالات کچھ اور تھے. اس وقت قانون کی بالادستی موجود تھی, جس کی وجہ سے جو پاکستانی لوگ افغانستان میں کاروبار کے سلسلے میں جاتے تھے, ان کے ساتھ اس طرح کی ظلم یا زیادتیاں نہیں کی گئیں. کیونکہ ملا عمر کے دور میں اگر کوئی پاکستانی کسی افغانی کے بارے میں شکایت کرتا تھا تو اس کو افغانی کو وہ کڑی سزا دیتے تھے. اب یکسر حالات تبدیل ہو چکے ہیں, اور جب سے پاکستان نے اکتوبر 2023 سے افغان باشندوں کے انخلاء کا سلسلہ شروع کیا ہے, اگرچہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے اور ابھی تک اختتام کو نہیں پہنچا, لیکن ان 2 سالوں کے دوران جو میں نے چیز نوٹ کی ہے, افغانیوں کے دلوں میں پہلے بھی نفرت تو تھی, لیکن وہ کھلم کھلا اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. لیکن ان 2 سالوں میں ان میں بہت زیادہ تبدیلی آئی. اب جیسے گوڈز ٹرانسپورٹ سروس اس انخلاء کے بعد جس طرح سے متاثر ہو رہی ہے, اور آپ نے دیکھا جب افغان باشندوں نے پاکستان سے نکلنے کے لیے ٹرکوں میں اپنا سامان لادا اور وہ نکل گئے, اب وہی ٹرک جن میں وہ یہاں سے بیٹھ کر گئے, اپنا سامان لے کر گئے, جب افغانستان پہنچے وہاں پر انہوں نے ٹرک ڈرائیوروں کو ذلیل کرنا شروع کیا, ان پر تشدد شروع کیا, اور کئی واقعات ایسے بھی رپورٹ ہوئے کہ انہوں نے ٹرک اور ڈرائیور کو یرغمال بنا لیا اور واپس آنے نہیں دیا. اب جیسے آپ کے ساتھ جاوید خان صاحب نے یہ بات کی کہ مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے, کچھ ٹرک ڈرائیورز اپنی گاڑیوں سمیت افغانستان میں موجود ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا چمن بارڈر بھی بند ہے, تورخم بارڈر بھی بند ہے, غلام خان بارڈر بھی بند ہے. یہ وہ بارڈرز ہیں جو افغانستان سے منسلک ہیں. اب چونکہ 2 طرفہ تجارتی تعلقات ختم ہو چکے ہیں, آمد و رفت بند ہو چکی ہے, اب جو ٹرک یہاں سے سامان لے کر گئے تھے, افغان باشندوں کو چھوڑنے کے لیے گئے تھے, وہ اب وہاں پر محصور ہو کر رہ گئے ہیں. اس سلسلے میں بھی حکومت کو مثبت اقدام اٹھانا چاہیے, اور افغانستان حکومت کو بالخصوص اپنے رویے میں نرمی لانا ہوگی. بصورت دیگر ان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے, کیونکہ ان کی معیشت کا دار و مدار ہی پاکستان کے ساتھ ہے. 70% ان کی معیشت جو ہے وہ پاکستان کے بل بوتے چلتی رہی, ماضی میں بھی اور آج بھی. اس میں اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری حکومت کو بھی کچھ مزید سنجیدہ اقدامات اٹھانا ہوں گے,
جو گڈس ٹرانسپورٹ سے منسلک افراد افغانستان میں موجود ہیں، افغانیوں کو لے کر گئے تھے، ان کا ساز و سامان لے کر گئے تھے اور وہ اب وہاں پر محصور ہو کر رہ گئے ہیں، ان کی بخیر و عافیت واپسی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو مکمل دیکھی ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے افغانی جو پاکستان سے جانے والے جو ڈرائیور حضرات تھے، گڈ ٹرانسپورٹ ورکرز تھے، اور جو گاڑیاں یہاں سے گئی تھی، ٹرک گئی تھی، ان کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے ان کی جانب سے۔ اگر افغانستان میں بھی اگر کوئی ہمارا یہ ولاگ دیکھ رہا ہے تو ان کی جانب سے بھی یہی ہماری جانب سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ کچھ ایک پیج پہ آنا چاہیے، قانونی طور پر سب کام کرنے چاہیے، اسی میں دونوں ممالک کی بھلائی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے جو معاشی تعلقات ہیں وہ بہتر سے بہترین کی طرف جائیں گے۔ اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔